رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام کی نگاہ میں تعلیم و تربیت کے اصول کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 9ویں مرحلے میں ہے۔ مقدمے کی گفتگو میں ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ تعلیم میں تربیت جو کہ بہت اہم ہے، صحیح تربیت، اس کو جدا کیا گیا ہے اور یہ اتفاقی چیز نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی پرابلم ہے جو استعماری اور استکباری طاقتوں کی طرف سے ہے، بالخصوص الومناٹی کی طرف سے یہ مشکل ہے تاکہ وہ لوگوں کو ایسی تربیت دیں کہ لوگوں کا استحصال کر سکیں، ان کا مس یوز کر سکیں۔ لہٰذا کچھ ایسے پوائنٹس کہ جن کا ہمارے قوم، عوام یا جوانوں اور نوجوانوں کی تربیت میں ہونا اہم اور ضروری ہے، ان پہ ایک ایک کر کے گفتگو چل رہی ہے۔ پہلا پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی کہ مادی اور روحانی ضروریات کا صحیح جائزہ۔ دوسرا وہ پوائنٹ کہ جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی وہ یہ کہ انسان کے اندر کرامت انسانی اور عزت نفس کے احساس کو پیدا کرنا۔ تیسرا پوائنٹ کہ جس پہ گفتگو ہوئی وہ یہ کہ غفلت سے مقابلے کی صلاحیت یا قوت یا شعور کو پیدا کرنا۔ چوتھی چیز جس پہ گفتگو ہوئی وہ کہ اللہ کی یاد کو لوگوں کے اندر زندہ کرنا یا باقی رکھنا۔ پھر اس کے بعد پانچواں پوائنٹ جس پہ کل گفتگو ہوئی تھی کہ متناہی اور لامتناہی، ختم ہو جانے والی چیز اور کبھی بھی ختم نہ ہونے والی چیز کے ایک دوسرے کے عوض میں اس کو دیکھنا، یعنی ہم اپنی طرف سے ہمارے پاس ہر وہ چیز جو بھی ہے وہ متناہی ہے، ختم ہونے والی، اس کے عوض میں اللہ ہم کو وہ دے رہا ہے جو لامتناہی ہے۔ بے شک اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، تو یہ جنت لامتناہی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ اگر یہ شعور انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم جس چیز کو اللہ کو دے رہے ہیں یہ ختم ہونے ہی والا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو صحیح راستے میں خرچ کیا جائے، چاہے وہ ہماری زندگی ہو، چاہے ہمارا مال ہو، چاہے ہمارے مادیات ہوں، چاہے وسائل ہوں، اسباب ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن بجائے اس کے کہ انسان اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، انسان اس پہ فخر کرنے لگتا ہے، تفاخر کرتا ہے۔ اللہ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ جتنے بھی فخر کرنے والے اور مغرور بندے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا ہے، ان کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی میں دوسری چیز کی جس پہ پہلی چیز یہ کہ ہم لوگ دنیا کی، جب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں متناہی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، تو جو بھی دنیا میں خوشی ملے گی، غمی ملے گی، جو بھی ملے گا وہ سب متناہی، سب ختم ہونے والا ہے، نہ کوئی خوشی باقی رہنے والی ہے، نہ کوئی غم باقی رہنے والا ہے، آج ہے سب کل ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا کسی بھی خوشی کے جانے کا افسوس نہ ہو اور غم کے
ملنے کا آنے کا افسوس نہ ہو۔ لہٰذا کسی بھی کام سے اگر ہم کو بظاہر کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، سب متناہی ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن اس کے عوض میں جو مل رہا ہے وہ خوشی ہے اور لا متناہی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کی جو اسی کے ضمن میں اس پہ گفتگو ہوئی تھی وہ یہ کہ ہماری جو زندگی ہے یہ محدود زندگی ہے، اور اس زندگی کو خرچ کر کے ہمیں وہ والی زندگی بنانی ہے۔ گویا یہ زندگی ایک ایسی کرنسی ہے کہ یہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، جتنا ہم نے صحیح جگہ پہ گرا دیا وہ اسٹور ہو جائے گی، سیو ہو جائے گی اس زندگی کے لیے، اور جتنا ہم نے اپنے فخر مباحات اور لوگوں کے بہکاوے میں آ کے ادھر ادھر گرا دیا وہ سب لوگ تو کہیں گے واہ واہ، لیکن وہ سب ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی محسوس کرے تاکہ اس لمحے کو خرچ کر کے اس آخرت اور عاقبت کی زندگی کو بنائے۔ آج جس پوائنٹ پہ گفتگو ہونے والی ہے وہ ہے چھٹا پوائنٹ، انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی جائے، بالخصوص ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کے اندر اسکول کے ہی زمانے سے، کالج کے ہی زمانے سے تربیت میں وہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ طفیلی نہ بنے۔ طفیلی والی جو صفت ہے اس سے مقابلہ کریں۔ سب سے پہلے طفیلی کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان کی جس کے اندر خود کوئی صلاحیت نہیں ہوتی یا وہ خود اپنے اندر کسی صلاحیت کی کوشش نہیں کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس دوسرے کی، ابھی تھوڑا اچھے بھی الفاظ نہیں ہیں مناسب لیکن ہوتا ہے اور استعمال بھی ہے، کسی دوسرے کی چمچ گیری کرتا ہے وہ، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ اس چمچ گیری کے وجہ سے، چمچ میں خود کوئی صلاحیت نہیں ہے لیکن جس کے ہاتھ میں چمچ ہے وہ کہاں ہے؟ تو جہاں پہ وہ ہاتھ ہوگا چمچ بھی وہیں جائے گا، خود چمچ کی اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں طفیلی، یعنی کسی کے طفیل میں کچھ مل جانا، یعنی کسی کے صدقے میں کچھ مل جانا، کسی کے واسطے سے کچھ، کسی کے وسیلے سے، البتہ واسطہ و وسیلہ نسبتاً تھوڑا اچھا لفظ ہو گیا، اتنا اچھا نہیں ہے یہ طفیلی بننا۔ تو طفیلی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر خود کوئی صلاحیت نہ ہو یا صلاحیت پیدا نہ کرے، پھر اس کے بعد وہ چاہے تو دوسروں کے ذریعے سے، ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ترقی کرے، ابھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ یہی استعماری اور استکباری طاقتیں، یہی الومناٹی، یہی ساری چیزیں انہوں نے ترقی کے معیار کو بدل دیا ہے۔ ترقی کا معیار کیا ہے؟ مال ہے، دولت ہے، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں انہوں نے بنا دی ہیں، جبکہ در واقع ترقی کا معیار یہ نہیں ہے۔ ترقی کا معیار کیا ہے؟ انسان کی اپنی ذاتی صلاحیت، تکامل کا راستہ۔ انسان اپنے نفس کو جتنا کمال کی طرف لے کے جائے گا اتنی ہی اس کو ترقی ہوگی، یہ ترقی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ترقی تو سبھی ترقی چاہتے ہیں، کون ترقی چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ترقی بھی چاہتے ہیں لیکن کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے، بیٹھے بیٹھے ان کو ترقی مل جائے۔ البتہ یہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے کچھ کرنا نہیں چاہتے، مثلا جو فقیر بھیک مانگتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں کچھ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اب کر تو رہا ہے نا یہ محنت، یہ ادھر ادھر گھوم کے بھیک مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے، فن بھی استعمال کر رہا ہے، وہ ایسے ایسے جملے استعمال کرتا ہے کہ آدمی جذبات میں آ کے اور ڈر میں اور خوف میں آ کے، خاص کر کے وہ فقیر جو مسجد، امام باڑے اور درگاہ کے دروازوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایسے ایسے واسطے دیتے ہیں کہ انسان نہ بھی دینے والا ہو تو زبردستی جیب سے نکال کے دے دے۔ تو کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، ٹہل رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، یہ وہ، لیکن پھر بھی کس زمرے میں آتا ہے کہ کچھ کر نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام نہیں ہے اس کا، جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے، اور یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کی بیوقوفی ہے کہ محنت بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، اور در واقع کچھ نہیں کر رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے کہ جس میں اس کی توہین ہے۔
خوب یہی جو انرجی وہ خرچ کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، اگر صحیح راستے پہ خرچ کرے. اب یہ پورا ایک معاملہ ہے اور اس پہ ہر اعتبار سے ڈسکس ہوا ہے اور لوگوں نے بات کی. اب یہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں، لیکن پھر بہرحال جب گہرائی میں جائیں تو وہ فقیر اگر دل کی بات نکالے تو کہہ دیتا ہے کہ جو کام ہم نارملی کرتے تھے یا کر سکتے ہیں یا کریں گے، اس میں اتنی انکم نہیں جتنی اس میں. تو اس کا مطلب یہ کہ دوسری پرابلم ان لوگوں کی ہے کہ جو دیتے. خوب ابھی ہم نے کہا کہ بھی ہم یہ بات نہیں، یہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے. ہم نے کسی موقع پہ کی ہے بات. دینے والوں کو بھی ہم ہی نہیں کہے مت دیں، لیکن جب بھی آپ دیں تو بہت سوچ سمجھ کے جو واقعی مستحق ہے اس کو دیں. ایسا نہ ہو کہ کسی کا پیسہ 4 پیسے دینا قوم کو، عوام کو فقر تک لے جائے، بھک منگی تک لے جائے. اس کا باعث نہ بننا چاہیے. خوب ابھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے فقیر محنت بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، طاقت بھی اپنی خرچ کر رہا ہے، انرجی بھی اپنی استعمال کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں کر رہا ہے. ایسے ہی یہ جو طفیلی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا طفیلی ہو گیا، نہیں. بالآخر یہ جس آدمی کا طفیلی ہے اس کی خوشنودی کے لیے تو کچھ کر رہا ہے نا، اس کی حضوری کر رہا ہے کہ نہیں. وہ کہتا ہے یہ کام کر دو، یہ لو فائل رکھ دو، فلاں اس کو دیا ہو، یہ کام کر دو، کرتا ہے. اس سے یہ بات کر لو، فلاں یہاں چلے جاؤ، یہ کر لو، کرتا ہے. اس لیے کیوں انسان طفیلی بنتا ہے؟ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کی جگہ بیٹھ سکیں. یہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کی جگہ پہ بیٹھ سکیں. لہٰذا جو اس کی جگہ پہ بیٹھا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. کیوں یہ صلاحیت نہیں ہے؟ کیوں ایسا سوچ رہا ہے؟ یہ خود ایک پرابلم ہے تربیت کی، کہ صحیح تربیت کے ذریعے سے اس کی صلاحیتوں کو ابھارا نہیں گیا. تربیت کسے کہتے ہیں؟ بہت کامن سی چیز ہے. اصولاً ہم کو چاہیے تھا کہ پہلی ہی گفتگو میں ہم اس کی وضاحت کرتے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں بات بہت زیادہ تھی. اور تربیت کسے کہتے؟ تربیت در واقع ہوتا ہے، یعنی ایک بہت کامن سی چیز ہے، بہت سب کو معلوم ہے، اتنی اہم نہیں ہے. لیکن ابھی بات آئی تو یہاں سے کرتے چلیں کہ شاید بعض لوگوں کو مشکل ہو. انسان تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے اندر صلاحیت ڈال دیں، نہیں. اللہ نے آلریڈی ہر انسان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی. مربی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کی تربیت کر رہا ہے اس کے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کر لے، اس کے اندر کی صلاحیتوں کو ابھار دے، نکھار دے، اس میں نکھار پیدا کر دے. اور انسانوں کے بیچ میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہوتا ہے. طفیلی بننا یہ نہایت مذموم چیز ہے. البتہ اس میں فرق ہے دوسری چیزوں میں. ایک جگہ پہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے، لہٰذا اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، احترام کرتا ہے. اور رسپیکٹ کی بنیاد پہ بعض اوقات اس کی مثلاً بعض خدمت کرتا ہے کہ لائیے ہم آپ کا یہ کام کر دیں، ہم آپ. یہ اور بات ہے کہ وہ شخصیت اگر واقعی بڑی شخصیت ہو تو الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنا کام کسی سے نہ کروں، اگر واقعی اندر سے انٹرنل بڑی شخصیت ہے اور مال و دولت و مادیات ان چیزوں کی وجہ سے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اور جتاتے ہیں، ہاں یہ کر دو، وہ کر دو، لوگوں کو لگا رہتے ہیں کام پہ. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ مادیت اور معنویت والا ہے. اگر معنویت کی بنیاد پہ بڑی شخصیت ہے تو حتی الامکان پہ نہیں کروائیں گے، اور اگر مادیت کی بنیاد پہ تو جتاتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے مثلاً غلام جیسے ہو، تم لوگ نوکر جیسے ہو. یا پھر یہ کہ سامنے والے سے اتنی اپنائیت ہو کہ ایک دوسرے سے باتیں کہنے اور کام کرنے میں فرق نہ ہو. خوب پھر یہ بھی یہاں پہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ اس ٹائم اس موضوع میں نہیں ہے. تو اب اس میں ہاں طفیلی بننے میں اور کسی کی رسپیکٹ کرنے میں فرق ہے. رسپیکٹ کرنے کو طفیلی نہیں کہتے. مثلا آج انسان کسی بڑی شخصیت کے پاس، رہبر معظم کے پاس چلا جائے، خوب اس کو شرف حاصل ہو کہ جا کے وقت کے ولی فقیہ سے ملاقات ہو، مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں پہنچے، تو بھی کیا کرے گا؟ یہ اگر احساس ہو جائے کہ مثلاً ان کو پیاس لگی ہے تو فوراً پانی کا گلاس لے کے دوڑے گا، ہے کہ نہیں؟ رسپیکٹ میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ مثلاً اٹھ کے جانے لگے اور سامنے جوتیاں ہیں تو جلدی سے جا کے جوتیاں سیدھی کر دے گا.
اردو ادب میں یہ محاورہ ہی تھا کہ جب کوئی کسی سے علم حاصل کرتا تھا تو یہ نہیں کہتا تھا انکساری میں کہ ہم نے فلاں سے علم حاصل کیا ہے، بلکہ وہ کیا کہتا تھا، ہم کو فلاں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ ایک انکساری کا محاورہ تھا، یعنی استعمال طریقہ تھا۔ اس کو طفیلی نہیں کہتے، یہ طفیلی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی اس کا مادی فائدہ نہیں ہے، کسی فائدے کے تحت نہیں کہ یہ کریں تاکہ فائدہ اٹھائیں، نہیں، یہ رسپیکٹ کی بنیاد پہ۔ تو جو رسپیکٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے وہ الگ ہے، طفیلی ہونا الگ ہے، جس کو معاشرے میں عام طور سے چمچ گیری کہتے ہیں یا چمچہ چمچ اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں۔ تو اب یہ انسان بیچارہ چاہتا ہے کمال تک جائے، ترقی کرے، لیکن پھر اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کمال تک جانے کی، ترقی کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو خوب یہ پرابلم کہاں سے ہوئی؟ تربیت سے، کہ جو اس کے اندر کی صلاحیت ہے وہ نہیں ابھاری گئی۔ پھر یہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ اسی کو کمال سمجھنے لگتا ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے، فخر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ہم فلاں منسٹر کے ساتھ چل رہے ہیں، فلاں اس کے ساتھ چل رہے ہیں، فلاں نیتا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ارے تو ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو کون سا کمال ہے؟ جس کے ساتھ چل رہے ہیں پہلے یہ طے ہو کہ وہ خود کتنا کمال پہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سیزن والے آدمی ہیں۔ اس الیکشن میں جیت گئے تو دنیا واہ واہ کہہ رہی ہے، اگلے الیکشن میں ہار جائیں گے تو پھر اپنی جگہ واپس آ جائیں گے۔ تو خود ان کی شخصیت پہ پہلے گفتگو ہو، پھر اس کے بعد یہ طے ہو کہ ان سے وابستہ لوگوں کی شخصیت کیا ہے، ان سے وابستہ لوگوں کی شخصیت کیسی ہے۔ تو اب یہ بیچارہ اسی میں فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ ہیں۔ خوب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ سسٹم ہے ایک، اور گورنمنٹ کے سسٹم میں جاب ہوتی ہے، اور پھر بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں منسٹر کے ساتھ رہیے، وہ ان کی اپنی سرکاری ڈیوٹی ہے، وہ تو فیلی نہیں ہے، وہ چمچے نہیں کہے جائیں گے۔ چمچے کون ہوتے ہیں؟ جن کو ذمہ داری نہ دی جائے، خود سے جا کے ہاں حضوری کرتے ہیں، واہ واہی کرتے ہیں۔ پھر وہ چمچوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ ان کی ہر بات پہ تعریف کریں گے، ان کی ہر بات کی تائید کریں گے، ان کی ہاں حضوری جو بھی کہیں گے، جی جی صاحب، ہاں صاحب آپ نے بہت صحیح کہا ہے۔ پھر اس طرح سے ان کا ایک تملق والا مزاج ہوتا ہے، چمچے گیری والا مزاج ہوتا ہے۔ تو وہ اس مزاج کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان سے مطلب وابستہ ہے۔ تو اب اگر یہ سب نہیں کریں گے تو وہ مطلب ان کا نکلے گا نہیں۔ یہ جو مزاج پایا جا رہا ہے، یہ مزاج انسانوں کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے اندر بھی صلاحیت تھی کہ کچھ کر سکے، لیکن اس صلاحیت در واقعی انسان مر گیا۔ ہماری غلط تربیت نے اس انسان کا قتل کر دیا، اور یہ تربیت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں اور جوانوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کی شخصیت کشی کر رہے ہیں، شخصیت کو قتل کر رہے ہیں۔ فرد کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا جرم ہے اس کی شخصیت کا قتل کرنا، کیونکہ اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں۔ اگر تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے تو ہم شخصیت کشی کر رہے ہیں، شخصیت مار رہے ہیں، کسی کی شخصیت کو ختم کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو انسان طفیلی بن کے گیا ہے، در واقع اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں، اس کی صلاحیتیں مر گئیں۔ یہ اسی کو کمال سمجھتا ہے اور اسی کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ سعادت حاصل ہو، جبکہ یہ خود کمال ابدی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ طفیلی بن کے انسان کو کچھ نہیں ملتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن بلکہ نہ یہ کہ بعض اوقات، اکثر اوقات توہین ہوتی ہے، اکثر اوقات توہین ہوتی ہے۔ یہ فلاں کے طفیلی، یہ اچھے الفاظ نہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہو، اس کا احساس مر جاتا ہے، غیرت مر جاتی ہے۔ ایک عام انسان سے کہ کسی سے بھیک مانگ لو، مانگے گا؟ نہیں مانگے گا۔ لیکن یہ بھکاری جو ہے دن بھر مانگا کرتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی وہ غیرت مر گئی، وہ جو صلاحیت تھی اندر سے، ایک نفس لوامہ تھا کہ جو ملامت کرتا تھا، مر گیا، وہ ان کے لیے نارمل ہو گیا، بلکہ وہ حق سمجھتے ہیں
کھڑے ہو جائیں گے، پیچھے پڑ جائیں گے، دو نہیں بھی دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کما کے آپ کی جیب میں رکھ کے گئے ہیں کہ آپ نکال کے دے دیجیے. کیوں؟ غیرت مر گئی. اس کی بھی غیرت مر جاتی ہے، پھر اس کو توہین محسوس نہیں ہوتی. ہاں حضوری سب کے سامنے کرتا ہے، تو یہ غیرت. تو در واقع کمال و سعادت ابدی یہ چاہتا ہے، لیکن اس میں اس کا نہ کمال ہے نہ سعادت ابدی ہے. انسان کا کمال کس چیز میں ہے؟ انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے خود جس کام کو انجام دے، اس میں اس کا کمال ہے. دوسروں کے طفیلی بننے میں انسان کا کمال نہیں ہے. انسان خود سے جس کام کو انجام دے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. اگر اللہ کے نزدیک طفیلی بننا صحیح ہوتا تو اللہ انسانوں میں بہت سے لوگوں کو صلاحیت نہیں دیتا. کہ جاؤ تم کسی کی طفیلی بن کے اپنا کام نکالو. پورے باقاعدہ اس کا سسٹم ہوتا طفیلی بننے کا. لیکن اللہ نے سب کو صلاحیت دی، جو یہ طفیلی بن رہا ہے اس کو بھی صلاحیت دی. اس نے طفیلی بن کے صلاحیتوں کو مال لیا ہے. وہ بھکاری فقیر جو روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے، اللہ نے اس کو بھی صلاحیت دی تھی کہ وہ جا کے کما کے کھاتا. کیوں نہیں گیا؟ کیوں نہیں کمایا؟ کیونکہ اس نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا صحیح. صلاحیتوں کو ضائع کر دیا. یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ تربیت میں مشکل تھی. دونوں طرف سے مشکل ہوتی ہے، ادھر سے ان پٹ میں مشکل ہوتی ہے، ادھر سے جو تربیت کی جاتی ہے اس میں مشکل ہوتی ہے. تو اس نے اپنی صلاحیتوں کو مار دیا ہے. ورنہ اس کے اندر بھی صلاحیت تھی کہ وہ کماتا بھی، خود کھاتا بھی، اور اسی طریقے جیسے لوگ اس کو دیتے ہیں وہ بھی کسی کو دیتا. ہر انسان کے اندر صلاحیت ہے. تو جو لوگ کسی کے طفیلی بن رہے ہیں ان کے اندر بھی صلاحیت تھی کہ وہ خود ایک شخصیت بنتے. وہ ان کا خود ایک وہ اپنی ایک شخصیت ہوتی، اپنا ان کا کمال ہوتا، وہ ترقی کرتے خود. تو انسان کی ترقی، انسان کا کمال اپنی صلاحیت، اپنی محنت میں ہے. دوسروں کی صلاحیتوں سے انسان کو کمال نہیں ملا کرتا. ارے ہوتا ہے بعض اوقات ایک مزاج ہوتا ہے. کسی کے خاندان میں کوئی ایک آدھ آدمی اگر بہت بڑا نکل جائے، آپ کو معلوم ہے وہ فلاں صاحب جو ہے ہمارے کزن ہے، چچیرے بھائی، حالانکہ ہو سکتا ممکن ہے کہ سیکنڈ کزن ہو یا کزن ہو تو ہمارے بھائی ہے فلاں صاحب. اچھا بھائی ہے آپ کے؟ ہاں مطلب کزن ہے. آدمی کیا ہے کہ جس کو بڑا سمجھتا ہے اس کو نزدیک ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے تو اگر نزدیکی رشتہ دار بھی ہوتا ہے تو بعض اوقات نہیں ہم پہچانتے نہیں ان کو، کون صاحب کہاں سے آئے. یہ ایک انسان کی اپنی فطرت ہے، انسان کا اپنا مزاج ہے. تو یہ مزاج جو کہ اپنے آپ کو بڑوں سے جوڑنا، اس سے ہم تھوڑی بڑے ہو گئے. ہم فلاں کے بھائی ہیں، ہم فلاں کے، ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، وہ خاندانی وہ معلوم ہو گیا. ہم کیا ہے؟ پیرارم سلطان بود یہ نہیں کام آنے والا ہے. یہ عربی کا جملہ ہے، پورا پس منظر اس کے پیچھے کہ ہمارا باپ بادشاہ تھا، حاکم تھا. ٹھیک ہے رہا ہوگا حاکم، ابھی آپ کیا ہے؟ سامنے والے کو آپ کی شخصیت سے لینا دینا ہے. تو یہ بھی جو مزاج ہے، یہ بھی مزاج دوسروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ خود انسان کے اندر جو صلاحیتیں پائی جائیں، جو انسان خود کمال حاصل کرے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا قرآن مجید نے بھی بہت واضح اور کلیئر انداز میں کہہ دیا کہ انسان ترقی خود اپنے ہی صلاحیتوں سے کر سکتا ہے. سورہ نجم آیت نمبر 39. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی. لیسا، در واقع اگر اس کا لفظی اعتبار سے ترجمہ کیا جائے، لیسا للانسان، نہیں ہے صرف، نہیں ہے انسان کے لیے، الا سوائے اس کے، ما سعی، جو اس نے کوشش کی. یعنی جو انسان نے کوشش کر کے لیا وہی اس کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے. تو بھی یہاں پہ آدمی چاہتا ہے کہ طفیلی بن کے کمال ہو جائے، مل جائے. چونکہ جہاں سے ہم نے شروع میں بات پیش کی تھی، البتہ بھی اس میں بعض دوسری چیزیں بھی ہیں جو ہم آگے پیش کریں گے. ابھی انشاءاللہ وقت ہے، امید ہے کہ بات ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ ہوتا کیا ہے
جیسے ہم نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ ترقی کے معیار کو بدل دیا گیا. کمال کا معیار کیا ہے؟ مادیات، دولت، دنیا کے وسائل. تو انسان جب طفیلی بنتا ہے تو طفیلی بن کے تھوڑا بہت کما لیتا ہے. پھر جو اس کی بھوک جو ہوتی ہے، خواہشات کی بھوک، وہ ان چند سکوں سے پوری ہو جاتی. پھر وہ آس پاس والوں پہ آ کے ان کے اوپر جو ہے پریشر ان کو امپریس کرتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے، ایسا مکان ہے. پھر یہ جو دوسروں کو امپریس کر رہا ہے، اس سے اس کے اندر ایک تھوڑا سا اس کو سکون پیدا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ہیں. تو اس کو پھر نہیں لگتا کہ طفیلی بننا بری چیز. اس کو لگتا ہے کہ نہیں ہے، ہماری گاڑی تو روٹین پہ چل رہی ہے، تو کیا ہے طفیلی بننے میں. ہم کام کر کے بھی اتنی کماتے جیسے وہ فقیر سوچتا ہے. کام دھندا کرتے تب بھی ہم کو اتنا ہی ملتا. اس لیے کہ موجودہ تربیت نے انسان سے غیرت کو، خودداری کو چھین لیا. لہٰذا اس کو طفیلی بننے میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی ہے، اور وہ بلکہ فخر محسوس کرتا ہے. لیکن اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ ترقی کا معیار مادیات نہیں ہے، جو پہلے نقطے میں بات ہوئی تھی، ترقی کا معیار معنویت ہے، تو طفیلی بن کے معنویت نہیں حاصل ہو سکتی. رسپیکٹ کر کے ہو سکتی ہے معنویت حاصل. وہ جو ہم نے محاورہ بتایا تھا کہ جب انسان کسی سے علم حاصل کرتا ہے تو کہتا تھا کہ ہمیں فلاں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل ہوا. تو یہ جوتیاں سیدھی اس لیے اب لگتا ضروری نہیں کہ ہمیشہ جوتیاں سیدھی کرتا، ایسا انکساری میں کہا جاتا تھا. تو یہ جو جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، یہ طفیلی بننے کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہے، یہ ان کی شخصیت سے متاثر ہے، اس لیے کر رہا ہے. کیا فرق ہے؟ وہاں جو انسان طفیلی جو بنا ہے، وہ جس کا طفیلی ہے، اس سے اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر خود کوئی کمال نہیں پایا جا رہا. لیکن یہ انسان کی جو مثلاً کسی سے علم کو حاصل کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، رسپیکٹ میں سے کر رہا ہے، یہ درواقع اس سے کمال کو حاصل کر رہا ہے. اس سے جس چیز کو حاصل کر رہا ہے، اس سے خود اس کے وجود میں ترقی ہو رہی ہے، یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں پہ طفیلی نہیں ہوا، لیکن وہ اس کو کمال نہیں دیتا ہے. اور اگر دیتا بھی ہے، جس کو دنیا کہتی ہے کمال، فلاں عہدہ مل گیا، فلاں صاحب ان کے پیچھے، ایک منسٹر کے پیچھے بہت دن سے لگے تھے، لیکن کام کر کے نکال لیا، فلاں عہدہ انہوں نے نکال لیا. ہوتا ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ کا ٹھیکہ لے لیا، فلاں بڑا یہ کام ہو گیا، فلاں وہ کام ان کے اوپر یہ کیس تھا چھوٹ گیا، وہ ہو گیا، وہ جو بھی دنیا کے انداز سے کام نکالنا اور ہے. اور پھر بھی ان ساری چیزوں کا تعلق مادیات سے ہے، ان میں سے کسی کا تعلق بھی روحانیت سے نہیں ہے. اور مادیت تو ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، تو ہم کو ان سے کمال نہیں حاصل ہوا، ان چیزوں کے ذریعے ہم کمال پہ نہیں گئے. تو چونکہ ترقی اور کمال کے معیار کو بدل دیا گیا ہے، اور یہ معیار بدلنے کی بنیاد پہ یہ استعماری طاقتیں، الومناٹی، یہ لوگ ہم سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس دن ہمارے کمال و ترقی کا معیار ہماری نگاہ میں بدل جائے گا، اور ہم اس کمال و ترقی کی طرف جانے لگیں گے کہ جو واقعی کمال ہے، جو حقیقی کمال، تو ان کے ایسے لاکھ چاہیں گے کہ لوگوں کو استعمال کریں، استعمال نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ جو ہم کو چاہیے ہوگا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جو یہ دے سکتے ہیں وہ ہم کو چاہیے نہیں، اس کے لیے ہماری نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. یہ کیا دے سکتے ہیں؟ مادیات ہم کو اتنی چاہیے جتنی زندگی گزارنے کے لیے کافی. خوب اس کے لیے ان کی واہ واہی اور ان کی ہاں حضوری یا ان کے غلامی ضروری نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی انسان کو مل جائے گا. اور ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں کمال چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں معنویت چاہیے، ہمیں کردار چاہیے، ہمیں روحانیت چاہیے. وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اپنی کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں. پھر اس کے لیے کسی طفیلی بننے کا کی ضرورت نہیں ہے. پھر انسان نارمل حالات میں خود اپنی کوشش سے ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے. لہذا انسان کی صلاحیت، انسان کا کمال صرف اس میں ہے کہ وہ کوشش کیا کر رہا ہے، اس نے اپنے اندر کیا حاصل کیا. اور سب سے پہلے وہ کمال کے معیار کو طے کرے، پھر اس کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے. حتیٰ بعض اوقات
یہ جو شفاعت خود ایک موضوع ہے، مستقل موضوع ہے. ہم نے بعض موقعوں پہ یہاں پہ ایک البتہ مختصر گفتگو کی شفاعت کی، اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے. تفصیلی اس معنی میں کم سے کم 5-7 یا 10 تقریریں شفاعت کے موضوع پہ، یا شاید ضرورت پڑی زیادہ، تو شفاعت کو تھوڑا سا گہرائی سے اس سے سمجھ سکیں. لیکن بہرحال ایک جو مختصر گفتگو ہوئی، شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی کیے ہو بس جیسے بھی وہ آ جاؤ، جیسے یہ دنیا میں ہوتا ہے، نیتاؤں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں تو پھیلی ہوتے. ٹھیک ہے، ہم اپنا ہے نا، چھوڑو، کتنے بھی کیس اس پہ ہیں، معاف کر دو، چھوڑو دو، یہ کر دو، ایسے ہی ہوتا ہے نا آج کل. شفاعت یہ نہیں جو آخرت کی شفاعت ہے. خود شفاعت کو پانے کے لیے بھی ہم کو صلاحیت چاہیے. ایک آیت پیش کرتے ہیں اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. سورہ انبیاء آیت نمبر 28 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور فرشتے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ اس کو پسند کرے. جب تک اللہ اس سے راضی نہیں. شفاعت کا مطلب یہ کہ جو تھوڑی بہت کمیاں ہیں، نہ یہ کہ آدمی غلط سلط تھا آ کے اس کو ٹھیک کر لی، نہیں، تھوڑی بہت اونچ نیچ اس کو کلیئر کیا جائے گا. تو یوں نہیں کہ مثلا فرشتوں یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی فرشتے لے کے آئے اور کہا کہ پالنے والے، نہیں، خود اس کے اندر کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو، جو اللہ جس کو پسند کرے. تب فرشتے باقی چیزوں کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں کہ پالنے والا ٹھیک ہے، ابھی اس چیز سے تو راضی ہے، اس کو بھی تو بخش دے، اس کو بھی تو مثلا ہماری زبان میں کلیئر کر دے. تو شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کیے ہوں بس ایسے ہی شفاعت ہو جائے گی. تو اس شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے اندر ایک صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. انٹرنل اعتبار سے ہم کو کمال چاہیے، بغیر کمال کے ہمیں شفاعت بھی نہیں ملے گی. لہٰذا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ وصیت یاد کیجئے کہ جس وقت آپ کا آخری وقت تھا اور آپ نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے وصیت کی، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بہ الصلاۃ، جو شخص نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں، وہ نمازی نہیں ہے وہ تو الگ ہے. یہ جو جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں امام، ان کا معیار ان سے اوپر ہے. یہ نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، لیکن ہلکا سمجھتے ہیں. رسپیکٹ جو نماز کو دینی چاہیے وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے، اس کو تھوڑا ہلکا سمجھ رہے ہیں، تھوڑا اس کی ویلیو کو کم محسوس کر پا رہے ہیں. امام نے کہا ایسے لوگوں کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. یعنی تم کو اگر ہماری شفاعت چاہیے تو کچھ صلاحیتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، کچھ کمال تمہارے اندر ہونا چاہیے، کچھ ترقی تمہارے پاس ہونی چاہیے. جب تم اس کمال کے ساتھ آؤ گے تو ہم تمہاری شفاعت کریں گے. وہ اللہ کی بات ہو گئی کہ فرشتے جب وہ فرشتوں کی بات ہوگی کہ فرشتے جب شفاعت کریں گے. یہ خود امام نے یعنی اہل بیت کی بات ہو گئی کہ اہل بیت کس اعتبار سے شفاعت کریں گے، کیا معیار ہے شفاعت کرنے کا، کیسے اہل بیت شفاعت کریں گے ان لوگوں کی. تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو خود شفاعت کے لیے بھی ایک اندر سے ہمیں صلاحیت چاہیے، ایک کمال چاہیے. اس کے بعد تو اس کی نظر میں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کمال ہو کہ جس کمال کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھ سکتا. جب اللہ ہر ایک سے کمال کو طلب کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ نے ہر ایک کو کمال کی صلاحیت دی ہے. پھر جب ہمارے اندر خود کمال کی صلاحیت ہے تو ہم کیوں کسی کی حضوری کر رہے ہیں، کیوں کسی کے طفیلی بن رہے ہیں. لہٰذا اگر کالج لائف سے، اسکول کی زندگی سے ہی بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ تم کسی کے طفیلی مت، اب ظاہر سی بات ہے کہ ساری تربیت کہہ کے نہیں ہوتی ہے. ابھی تربیت کے طریقے پہ گفتگو نہیں ہو رہی کیسی تربیت ہو. وہ ہم نے ایک جگہ جو یاد خدا میں مثال دی تھی نا کہ جب استاد نے بچوں سے کہا کہ جاؤ یہ کام کرو، لیکن ایسی جگہ کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. سب نے کیا، پوچھا کہاں، کہا کسی نے کہا باتھ روم میں، اور کہاں جہاں کو. ایک لڑکے نے کیا ہوا تم نے کیوں نہیں کیا، کہا جہاں بھی گیا اللہ دیکھنے والا تھا. اس ایک چھوٹے سے پریکٹیکل نے، ایک چھوٹے سے واقعے نے ان لوگوں کو بہت بڑا میسج دے دیا
تو ضروری نہیں کہ ساری تربیت سلیبس کی شکل میں پڑھائی جائے، سمجھائی جائے، بتائی جائے، چیپٹرس اس کے ہوں، سب نہیں، ایکسرسائز ہو، نہیں. اب یہ ایک گفتگو پوری الگ ہے کہ تربیت کی روش کیا ہو، کیونکہ تربیت کے لیے جو باتیں زبان سے کہی جاتی ہیں سب سے کم وہ مؤثر ہوتی ہیں، تاثیر گزار ہوتی ہیں، سب سے کم وہ اثر کرتی ہیں، بلکہ انسان کر کے دکھائے. خب پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ گفتگو ہماری روش پہ نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ بات ہوئی تو پھر اس بات کو واضح کیا جائے گا کس روش سے. ایسا یہ بھی تربیت ہماری ضروری نہیں ہے کہ وہ سوال جواب کی شکل میں ہو، چیپٹر کی شکل میں ہو، ٹیکسٹ کی شکل میں ہو، نہیں، لیکن ایک کوئی طریقہ ہو کہ جس کے ذریعے سے اچھے انداز سے تربیت ہو کہ کوئی بھی طفیلی نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ جو طفیلی بن جاتا ہے اس کی صلاحیتیں مر جاتی ہیں. اسکول صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ صلاحیتوں کو مارنے کے لیے ہوتا ہے. بعض اوقات ٹیچرز کی ذرا سی غلطی اسٹوڈنٹ کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے. کوئی کام اگر کیا ہے تو ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کرے، دیکھے کہ اس میں پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں، نگیٹو پوائنٹس کیا ہیں، پازیٹیو پوائنٹس کی تعریف کرے، نگیٹو پوائنٹس کی طرف ایسا متوجہ کرے کہ اس کا دل نہ ٹوٹنے پائے. اس لیے کہ اگر دل ٹوٹ گیا تو بچہ دوبارہ وہ کام کبھی نہیں کرے گا زندگی میں. یہ بڑا اثر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں ٹیچر کے سامنے، کیونکہ ٹیچر کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ بچے کی شخصیت کو تعمیر کر رہی ہوتی ہے، بلڈ اپ کرتی ہے. اور یہیں سے اگر بچے کی جو شخصیت بنتی ہے اس میں ایک اچھا کردار پرو دیا جائے تو پھر کیا کہنا، ہماری قوم، ہمارے ملک، اس دنیا کا فیوچر روشن ہوگا. اس لیے کہ جو تربیت کی جاتی ہے وہ دکھتی ہے، جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ دکھتا ہے. بچے اس راستے پہ آگے بڑھتے ہیں. جو نہیں سکھایا جاتا ہے اس کی ضرورت ہے وہ بھی دکھتا ہے. بچے اس راستے پہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ جو کمال ہونا چاہیے بچوں کے اندر وہ کمال نہیں پایا جا رہا ہے. لہٰذا ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے ایسی تربیت کرے کہ بچوں کی شخصیت کشی نہ ہو. طفیلی بنانے میں بچوں کی شخصیت کشی ہو رہی ہے، بچوں کی شخصیت مر رہی. ایک پرابلم جو اس میں اور ہے وہ یہ کہ طفیلی بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طفیلی بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو، اپنی حاجتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرے جو اس کے ہی جیسے. یہ باعث ذلت ہے، اسلام اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اگر کسی نے اپنی حاجتوں کو کسی کے سامنے بیان کیا تو در واقع اس نے اپنی عزت کو سلب کر لیا. البتہ ادھر سے ہے، ابھی یہ پوری ایک الگ گفتگو ہے کہ جب کوئی مومن حاجت بیان کرے تو اس کے ساتھ کیسا رویہ ہو، پھر کیسا کیا ہم کو. تو ادھر سے ہے کہ جب کوئی مومن آ کے آپ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرے تو اس کو اپنا سمجھے، کوشش کریں. کیا مطلب؟ یعنی اتنی کوشش کریں کہ اب یہ چونکہ آیا ہے آپ کے پاس، اپنی عزت کو داؤں پہ لگایا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر کسی دوسرے دروازے پہ جانا پڑے. ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، دوبارہ پھر ذلیل کرے. لہٰذا پوری کوشش کیجئے کہ اس کام کو کر لیں. ایسا نہ ہو کہ اس کو دوبارہ پھر ذلیل ہونا پڑے، لہٰذا اس کو دوبارہ ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیں. یہ اس کے لیے ہے. اسلام نے بعض جگہوں پہ ایسی گفتگو کی ہے کہ مثلا دونوں سے ایسی گفتگو کی ہے کہ مل کے دونوں ایک عزت کا ماحول اور ایک آبرومندانہ ماحول باقی ہے. مثلا قرض کے لیے کہا کہ حتی الامکان کوشش کرو مت لو، لیکن ادھر کس دینے والے سے کیا کہا؟ اگر کوئی مانگنے آ جائے تو تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو. ہیں کچھ چیزیں کہ جس کے لیے ادھر کہا کہ تم خود مت کرو، لیکن سامنے والے سے کہا جب آ جائے تو پھر تم ایسے کوشش کرو. اسی طریقے سے اپنی حاجتوں کو دوسرے کے سامنے بیان مت کرو. لیکن یہ طفیلی کا جو حاجت بیان کرنے والا انداز ہوتا ہے یہ وہ انداز نہیں ہوتا ہے کہ ایک مومن دوسرے کے پاس گیا کہ بھائی ہم کو مشکل ہے، تھوڑا سا کچھ قرض دے دیجئے، کچھ نہیں. یہ انداز نہیں ہے اس کا. یہ جاتا ہے کسی انسان کے کو خوش کرتا ہے، اس کی چاپلوسی کرتا ہے، پھر جب وہ خوش ہو جاتا ہے تب اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے. یہ تو پسترین انداز ہے. یعنی پہلے اس نے اپنے آپ کو ایک دم ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا اختیاری حالات میں. اور ایک آدھ بار ہو تو چلے ٹھیک ہے، کیونکہ وہ والی بات جو تھی وہ ایک آدھ بار کی تھی، لیکن اس کا تو روزانہ کا کام ہی یہی ہے.
انکم کا ذریعہ یہی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہی یہی ہے، کتنا پست یہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کتنا پست ہو گیا یہ انسان، اور کس حد تک پستی میں چلا گیا۔ لہٰذا اگر یہ طفیلی گری کی، طفیلی بننے کی صلاحیت خدا نخواستہ کسی کے اندر پیدا ہو گئی تو در واقع اس نے اپنی خودکشی کر لی، اپنی شخصیت کو ختم کر دیا، ذلیل کر لیا اپنے آپ کو۔ لہٰذا تربیت ایسی ہو کہ انسان طفیلی نہ بننے پائے، بلکہ اس کے عوض میں کیا ہو، اس کے بدلے میں انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کی جائیں کہ اس میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اور یہ بہت اہم ہے بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا، اور یہ ان کی تربیت۔ ابھی دیکھیں 2 مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، آدمی جو کچھ نہیں کر پاتا، کمال تک نہیں پہنچ پاتا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں، یہی بعض کمیاں ہوتی ہیں، جن کمیوں کی وجہ سے وہ اپنے مقصد تک، ظاہر نہائی مقصد ہو، چاہے یہ دنیا کے چھوٹے موٹے ہوں یا جو ضروریات پورا کرنے کے ذرائع ہیں، ان تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے یہاں کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کمال تک نہیں پہنچ پاتا جہاں اس کو پہنچنا چاہیے۔ لہٰذا مسئولیت، ذمہ داری کا احساس پیدا ہونا ہے۔ بعض اوقات بعض بچوں میں ذمہ داری کا احساس نہیں پیدا کر پاتے ہم لوگ، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی کام دیا جائے تو پھر وہ دوسرے نے پوچھیے آپ نے، یا جب بھی اس کی مدت آپ نے کام کیا، نہیں وہ بھول گئے تھے، اور یہ پرابلم تھی، وہ پرابلم تھی، ایسا ہو گیا تھا، وہ بہانے، معلوم ہوتا ہے بہانے بنا۔ کیوں بہانے بناتے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ذمہ داری کا احساس نہیں۔ یہ انسان کل کو کسی بھی پروجیکٹ کو مینیج نہیں کر سکتا۔ ہم نے اس کے اندر جو مینیجنگ پاور والی شخصیت تھی اس کو ختم کر دیا، کاٹ دیا، قتل کر دیا اس کا۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بھی فیلڈ میں اس طرح کی جب ذمہ داری دی جائے تو یہ ناکام ہو جائے۔ لہٰذا جب اسکولوں میں بچوں کی تربیت ہو تو اس طرح کے پروجیکٹس بنائے جائیں کہ الگ الگ سب کو ذمہ داری دی جائے اور ان کو ذمہ داری کا احساس ہو، احساس ذمہ داری ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ وہ جو اپنے سے وعدہ کریں وہ پورا کریں، یا کسی سے جو وعدہ کریں وہ اس کو پورا کریں۔ یہ صلاحیت ان کے اندر مضبوط ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کی ایسی شخصیت ہو کہ کل کو اگر ان کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو اب ذمہ داری دینے والا ٹینشن فری ہو جائے کہ نہیں فلاں کو کہا ہے حتماً ہو جائے گا۔ یہ انسان کے اندر، یا خود انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو کہ وہ والنٹیری طور پہ کسی بھی کام میں آگے بڑھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ ذمہ داریوں کو لینے سے کتراتے ہیں۔ ابھی مثلاً جو موجودہ حالات ہیں، لاک ڈاؤن ہے، لوگ مشکلات میں ہیں، پریشان ہیں۔ آج انڈیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو ان کے ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں یا ان کو کھلا پلا سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے اندر نہیں ہے اتنی صلاحیت، مطلب دولت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں، لیکن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ابھی وہ ایک فرق جو بنیادی فرق ہے کہ یہ خود غرض ہے، مطلب پرست ہیں، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان میں آپ کو وہ لوگ اچھے خاصے مل جائیں گے جو اس چیز میں دوڑ لگا رہے ہیں کہ وہ انڈیا کے ریچسٹ انسان ہیں اور ایشیا کے فلاں فلاں، لیکن ان کو اس چیز سے ذرا بھی سروکار نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے سب سے بڑے ڈونر بن جائیں، سب سے بڑے مدد کرنے والے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود غرض ہے، مطلب پرست ہے۔ ابھی وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ، لیکن یہ کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ آگے بڑھیں اور لوگوں کی خدمت کریں، خدمت کا جذبہ۔ یہ بیچارے جن کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں، ان کا کام ڈبل ہو جاتا ہے۔ پہلے محنت کر کے وسائل مہیا کریں، خود وسائل مہیا کرنا آسان نہیں ہے، دینے والا بھی انہی پہ احسان سمجھتا ہے کہ ہم نے تو ان کو دیا ہے نا،
وہ ایسا سمجھتا ہے کہ یہ مثلاً ہم جو ہے وہ ایک ٹرک اگر چاول یا آٹا دے رہے ہیں تو ان کو دے رہے ہیں. ابھی بیچارہ ایک ٹرک آٹا لے کے کیا کرے گا, کہاں کھائے گا؟ گھپلا تھوڑی کرنا ہے. وہ گھپلے والے بھی معاملات ہیں, وہ جمعے کو ہم نے بیان کیے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ گدھ کی طریقے سے ٹوٹ پڑے. ان کو اس سے بحث تھوڑی کہ کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا, ان کو تو اپنا کھانا ہے. ذلیل قسم کے لوگ ہیں. تو وہ گھپلے والے حالات بھی سامنے آ گئے, لوگ گھوٹالا کر رہے ہیں, گھپلا کر رہے ہیں. نہیں, یہ بیچارے تو محنت کر رہے ہیں. تو ایک کام یہ کر رہے ہیں کیا کہ یہ مہیا کر رہے ہیں, پھر اس کا ضرورت مندوں تک پہنچا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی ان کو تنخواہ دیتا ہے اس کی؟ نہیں, والنٹری طور پہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں احساس ذمہ داری پائی جا رہی. یہ صلاحیت ہمارے یہاں ہو. اگر یہ تربیت ہمارے جوانوں نوجوانوں کے اندر ہو تو کسی انسان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ایک محلے سے جا کے دوسرے محلے, حتیٰ اپنے پڑوس والے کو چھوڑ کے تیسرے آدمی تک جائے. کیونکہ جس کو مشکل ہوگی اس کا پڑوسی ہی اس کی مشکل کو حل کر دے گا. مشکل پڑوس سے آگے بڑھے گی ہی نہیں, کیونکہ ہر آدمی کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوگا, اور ذمہ داری کو پورا. اور مسئلہ صرف اسی مشکل کا نہیں ہے. خوب یہ مشکل ختم ہوگی انشاءاللہ, لاک ڈاؤن ختم ہوگا, مشکل خوب ابھی پھر بڑھ گیا ہے. دیکھیں اللہ کرے کہ تب تک مسئلہ حل ہو جائے. یہ بار بار شاید اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کوئی بہت اچھا پلان نہیں ہے. لاک ڈاؤن کر کے گھر میں لوگوں کو بند تو کر دیا. ایک غلطی ان کی وہ غلطی کہ شروع میں انہوں نے نمستے ٹرمپ اور ایم پی کی گورنمنٹ اور فلاں فلاں جتنی اس طرح کی چیزیں تھیں سب پورا کر لیا, اور ذرا بھی نہیں سوچا کہ ان ساری چیزوں سے ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں اتنا لمبا لاک ڈاؤن ہے, جس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں اکنامیکل اعتبار سے دوسری بہت سارے چیزوں کے اعتبار سے ہمارا ملک دن بہ دن پیچھے چلا جا رہا ہے. نارمل حالات میں بھی ملک کو بیچارے نہیں سنبھال پا رہے تھے. ابھی کیا کیسے کریں گے نہیں معلوم, کہاں لے کے جائیں گے. بہرحال تو یہ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کھل جائے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن لوگوں کی مشکلات تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہی ہوتی ہیں. اگر ہمارے یہاں جوانوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ والنٹری طور پہ خود سے بڑھ کے لوگوں کی ہیلپ کریں, تو لوگوں کی اچھی خاصی مشکل تو خود ہی ختم ہو جائے گی. خاص کر کے ایسے حالات میں جب ایسے ناکارہ ہماری گورنمنٹ ہوگی جو دعوے کر رہی ہے لیکن کر نہیں پا رہی ہے, اس حال میں تو خود ہم کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہی پڑے گا. بڑے بڑے وعدے, یہ ہوگا وہ ہوگا, فلاں فنڈ دے دو, یہ فنڈ دے دو, کچھ نہیں دکھ رہا ہے. اب تو ہم کو زیادہ اپنی ضرورت اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. لہٰذا ہم والنٹری طور پہ اس کام کو, یہ جو انسان کے اندر شخصیت ہے, یہ شخصیت اس کی اجاگر کی جانی چاہیے. یہ جو شخصیت ہوتی ہے کہ انسان ذمہ داری کا احساس کرے, انسان کی شخصیت مضبوط ہو, مستحکم ہو, اب والنٹری طور پہ آگے بڑھے, یہ شخصیت اس طفیلی کی شخصیت کے اگینسٹ میں ہے. طفیلی انسان یہ نہیں کر سکتا, اور اگر وہ یہ کام کرے گا بھی تو ذاتی مفاد کے لیے کرے گا, لوگوں کی ہیلپ کے لیے نہیں کرے گا. طفیلی انسان یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مطلب پرست ہوتا ہے, خود غرض ہوتا ہے. لہٰذا تربیت میں بات کو سمیٹیں, یہ پوائنٹ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو رہا ہے. تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ لوگوں کی شخصیت چاپلوسی, چمچ گیری, طفیلی گیری, ان چیزوں کی طرف نہ جانے پائے. اس کے مقابلے میں لوگوں کی ایک مضبوط شخصیت ہو, لوگ خود سے ان کے اندر جوش پایا جائے کہ وہ والنٹری طور پہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں, ذمہ داری دی جائے تو اس کو محسوس کریں, اپنی ذمہ داری کو پورا کریں, اپنے وعدے اور عہد جو ہیں ان کو پورا کریں تاکہ وہ طفیلی گری سے دور ہوں. یہ ساری صلاحیتیں, یہ در واقع مقابلہ ہے. کس سے؟ طفیلی گری سے. یہ مقابلہ ہے. یہ چیز اس طفیلی گری کو مار دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اگر انشاءاللہ یہ صفت پیدا ہو جائے تو ہماری پوری قوم زندہ ہو جائے گی, ایکٹیو ہو جائے گی. اور خدا نخواستہ وہ صفت پیدا ہو جائے تو قوم مر جائے گی, مردہ ہو جائے گی قوم. یہ تو فرق ہوتا ہے زندہ مردے کا.
زندہ کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، خود کما کے کھا سکتا ہے. مردہ وہ ہوتا ہے اس میں صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے. اگر اس کو کفن بھی دینا ہے تو دوسرے لا کے دیتے. آج تک سنا آپ نے کوئی مردہ تھا، اس کو کوئی کفن نہیں دے رہا تھا تو گیا اور جا کے اس نے کام کیا اور کمایا، اور کمانے کے بعد جا کے بازار سے دکان سے کفن خرید کے پہنا. کوئی قبر نہیں کھودنے والا جا کے اس نے. مردہ خود کچھ نہیں کرتا ہے، دوسرے کر کے لا کے اس کو دیتے. تو فعلی مردہ ہے، وہ خود نہیں کرتا ہے، بس دوسروں کی ہاں حضوری کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جسم تو ہل رہا ہے تو وہ اس کے کام لے رہا ہے، پھر دوسرے اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو کام کر سکتے ہیں، جو والنٹری طور پہ کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں، یہ زندہ لوگ ہیں. اور یہ لوگ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے ایک بہترین نعمت ثابت ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہماری یہ گفتگو ختم ہو گئی. کسی برادر عزیز نے ہم کو میسج کیا تھا کہ ایلومیناٹی کے مسئلے میں ہم نے کسی جگہ پہ ایک بات عرض کی، نیو آرڈر آف ورلڈ. لیکن جب بیان کیا ہم نے، مقصد یہ تھا بیان میں ہم نے نیو ورلڈ آرڈر کہا، تو وہ ایکچولی نیو ورلڈ آرڈر ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے نیو آرڈر آف ورلڈ، ناؤ، جس کا شارٹ فارم ہے ناؤ. ایکچوئل وہ لیکن ایکسپلین میں نیو آرڈر آف ورلڈ کہا گیا. تو اور اس سے پہلے بھی جو ایلومیناٹی پہ بات ہوئی ہے اس میں بھی یہ چیز خود پوری ایک سلائڈ ہے اسی پہ کہ جس پہ یہ بات کی گئی ہے. تو اصل وہ ناؤ ہے، یعنی جو زندگی، یہی زندگی ہے، ختم ناؤ ابھی کی، کہ جس کا فل فارم کیا ہے نیو آرڈر آف ورلڈ. پورا جو دنیا کا نیا سسٹم ہوگا ویسے ہوگا. تو اس کی وضاحت ہم نے ضروری سمجھی کہ وضاحت کر دی جائے کہ وہ جو بات جو ایلومیناٹی میں لفظ ہے نیو آرڈر آف، یعنی ناؤ کہ جس کا فل فارم ہے نیو آرڈر آف ورلڈ، لیکن جو اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو اس میں کئی جگہوں پہ یہ استعمال کیا گیا نیو ورلڈ آرڈر. لیکن ایلومیناٹی میں جس شکل میں پیش کیا جاتا ہے وہ شکل کیا ہے؟ نیو آرڈر آف ورلڈ کی ہے، ناؤ کی، NOW. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.